हारिस, बहू को लेकर जाओ। नहीं, ये मेरे साथ नहीं जाएगी। मैं अपने दोस्तों को इस अनपढ़ लड़की से नहीं मिलवा सकता। मजाक बन जाएगा मेरा। इसके मना करने के बाद भी आन्या इसके साथ पार्टी में आई थी, जहाँ हाई क्लास लोग थे। तभी एक लड़का आन्या के पास आते इंग्लिश में बात करने लगा। इससे पहले हारिस जवाब देता, मारिया फर फर इंग्लिश बोलती से चारों खाने चित्कार गई थी। वो बड़े वकार से इन सबसे मिलती हारिस को झटका दे गई थी। अरे आन्या बेटी, तुम कब आई हो? हमारे साथ नाश्ता करो। फरहीन बेगम ने आनिया को मेन गेट से चलकर आते हुए देखकर खुश दिली से कहा था, जबकि वो मुस्कुराते हुए इनके साथ बैठ चुकी थी। अरे नहीं आंटी, नाश्ता तो मैं करके आई हूँ। बस हारिस आ रहा है ना, तो मैं इसके कमरे को ज़रा देखने आई थी। आपको पता तो है गंदगी से इसे किस कदर एलर्जी है। और थोड़ा सा कमरा अगर इधर उधर बिखरा हुआ हो, इसे मिल जाए तो पूरा कमरा सर पर उठा लेता है। मुस्कुराते हुए वो हारस के बारे में बताती इन सबको मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। वो सारे लोग जानते थे कि आनिया किस कदर दीवानगी से हारस को चाहती है। क्यों करती हो इस कदर इसकी फिक्र? हर एक बात में इसकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखती हो। तुम इसे हद से ज़्यादा बिगाड़ रही हो। फरहीन बेगम मुस्कुराते हुए आनिया को देखने के साथ इससे अपने बेटे की शिकायतें लगा रही थी, जबकि वो मुस्कुराते हुए इनकी बातें सुन रही थी। शाहनवाज में मुस्कुराते हुए आनिया को देख रहे थे। जब से ये बच्ची इनकी ज़िंदगी में आई थी, इनकी ज़िंदगियों में रंग बखेर गई थी। 8 साल पहले इनका ये फैसला आज दुरुस्त साबित हो रहा था, जब उन्होंने हारस और आनिया के निकाह का फैसला किया था। आज वो फैसला नहीं सुरखरू कर चुका था। 8 साल पहले वो अपने गांव से यहाँ इनके शहर आ बसी थी, जब इसके वालिदैन सैलाब की नज़र होते हुए चल बसे थे। वो बेहाल सी लड़की अपने रिश्तेदारों को ढूंढते ढूंढते इन लोगों के पास आन पहुंची थी। वो इनके दूर पड़े के रिश्तेदार थे, और शाहनवाज ने आनिया को अपने हारस की दुल्हन बनाने का फैसला कर लिया था। हारस के 8 साल पहले यूएस जाने से पहले वो इसका निकाह आनिया से करा चुके थे, और अब 8 साल बाद इनका बेटा वापस लौटकर अपने मुल्क में आ रहा था। वो बिजनेस की पढ़ाई करने के लिए 4 साल कोर्स पर गया था, और फिर वहीं पर काम के चलते इसे 8 साल हो चुके थे। वो इन 8 सालों में वापस अपने मुल्क नहीं आया था। अलबत्ता शाहनवाज और फरहीन बेगम अक्सर इसके पास इससे मिलने के लिए जाते रहते थे, मगर मुस्तकिल वहाँ पर रहना इन दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं था। तभी जल्दी ही वो वापस लौट आते थे, जबकि आनिया 8 साल से इसके निकाह में मौजूद थी, मगर इसका सामना करने की हिम्मत खुद में अभी तक नहीं पाती थी। एक ही महीना पहले अचानक ही हारस ने इनको ये खबर दी थी कि वो अपना काम वाइंड अप करके इन लोगों के पास हमेशा हमेशा के लिए वापस आ रहा है। जबकि आनिया तो इस एक महीने में इसकी पसंद के मुताबिक हर एक चीज़ करती ही चली जा रही थी। वो अपने शोहर के लिए दीवानी सी थी, और उसकी दीवानगी हारस की आमद पर बढ़ती ही चली जा रही थी। 8 साल पहले जब इसका निकाह हारस से हुआ था, तो वो एक दबूसी अनपढ़ लड़की थी, जो गांव से जीने के लिए चाह में इनके बहुत बड़े शहर में आन बसी थी। मगर ये इसके शोहर से चाह और लगाव ही थी, जिसके चलते उसने खुद को इस कदर संवारा था कि वो लोग आनिया के वजूद की चाहत करने लगे थे। जब से उसने तालीम मुकम्मल करके अपने करियर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा था, इसके लिए धड़ाधड़ रिश्ते आना शुरू हो गए थे। हर हफ्ते इनके घर आनिया के लिए एक रिश्ता तो लाजमी आया करता था, जबकि वो इस सब से तंग आ चुकी थी। वो इन लोगों को बता बताकर थक चुकी थी कि वो शाहनवाज की बेटी नहीं, बहू है। बाकायदा इसने अपना नाम आनिया हारिस लिखवाया था, ताकि लोगों को होती हुई गलतफहमी ख़त्म हो सके। मगर लोग तो लोग ही होते हैं, इनकी गलतफहमियां कहाँ से दूर होनी थी। आंटी, मैं एक बात करना चाहती थी आप लोगों से, अगर आप लोगों को मुनासिब लगे तो। आनिया मुस्कुराते हुए लहजे में फरहीन बेगम के हाथों को थामकर इनसे कहा था, जबकि वो दोनों इस तरह बोलने पर मुतवज्जे हुए थे। हाँ बेटा, बोलो क्या बात है? शाहनवाज इसके सर पर हाथ रखते हुए इसे हिम्मत दिलाते बोले थे। अंकल, मैं चाहती हूँ कि आप हारिस को कुछ भी मत बताएं। सर झुकाते हुए वो धीमी आवाज़ में इनसे बोली थी। मैं समझा नहीं बेटा, आप क्या कहना चाह रही हैं? शाहनवाज ने धीरे से इसके झुके हुए सर को देखते कहा था। अंकल, मैं चाहती हूँ कि अभी हारिस को कुछ भी मालूम ना हो। उसे मैं वैसे ही बनकर मिलूँ जैसे मैं 8 साल पहले थी, एक गांव से आई हुई अनपढ़ लड़की। मैं चाहती हूँ कि वो मेरी कामयाबियों से नहीं, मेरे वजूद से मोहब्बत करे। इसे मुझे जानने का मौका नहीं मिला। हमारे निकाह होने के फ़ौरन बाद वो यूएस चला गया था, और मैं इससे राब्ता रखने की हिम्मत खुद भी नहीं कर पाती थी। तभी अब मैं चाहती हूँ कि वो मुझे अच्छे से जाने। सर झुकाकर धीमी लहजे में बोलती हुई वो इन सब को सोचने पर मजबूर कर गई थी। मगर बेटा, ये आप क्या कह रही हैं?
ہم ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تمہاری شناخت کو اس سے کیسے چھپا سکتے ہیں؟ فرحین بیگم نے پریشان ہوتے اس سے کہا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی لاوالد طبیعت سے بخوبی واقف تھے، جسے ان پڑھ لوگ ذرا بھی سمجھ نہیں آتے تھے، اور گاؤں سے آئے ہوئے گواروں کا تو وہ سوچ کر ہی ناک منہ چڑھا لیتا تھا۔ کہاں وہ اپنی بیوی کو اس روپ میں برداشت کرے گا؟ جبکہ شاہنواز مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلاتے آنیا کے سر پر ہاتھ رکھ چکے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم اسے کچھ بھی نہیں بتائیں گے۔ اگر وہ تمہارے لائق ہو تو تمہاری خامیوں کے باوجود بھی وہ تمہیں ہاتھ سے جانے نہیں دے گا، مگر اگر وہ تمہارے لائق نہیں ہوا تو تمہیں خود ہی اپنے ہاتھوں سے گوا دے گا۔ شاہنواز نے مسکراتے ہوئے آنیا کے ہاتھ کو تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ تو سر جھکائے بس مسکرا پڑی تھی۔ حارث واپس آ چکا تھا، جبکہ وہ بے چینی سے اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھالتی اس کے کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر پہلے وہ گھر آیا تھا اور چینج کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں موجود تھا، جبکہ وہ ابھی تک اس کے سامنے بالکل بھی نہیں آئی تھی۔ اس نے اپنا پورا حلیہ چینج کر لیا تھا۔ ڈھیلے ڈھالے سے کپڑے پہنے، وہ بالوں کی سیدھی مانگ نکال کر لمبی سی چوٹی بنائے، پاؤں میں کولہا پوری چپل پہنے بالکل ایک دیہاتن لگ رہی تھی۔ جبکہ فرحین بیگم کو تو یہی فکریں ہی کھائی جا رہی تھی کہ اگر ان کا بیٹا کوئی بے وقوف کرتے ہوئے آنیا کو ہاتھ سے گوا دے گا تو کیا ہوگا۔ مسکراتے ہوئے وہ اپنی پریشانی چھپانے کی تگ و دو میں تھی، جبکہ شاہنواز ان کی حالت سے خوب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ فرحین بیگم آنیا کو کس قدر اپنی بہو کے روپ میں پسند کرتی ہیں۔ فرحین بیگم اور شاہنواز کا خیال رکھنے سے لے کر گھر کی ہر ایک چیز سنبھالنے اور ان کے بیٹے کو خود سے بڑھ کر چاہنے کی وجہ سے وہ اسے کھونے سے ڈرتی ہیں۔ بے دہانی میں سبزیاں کاٹتے ہوئے فرحین بیگم نے اپنی انگلی کاٹ لی تھی، جبکہ آنیا جو ان کے پاس ہی موجود چولہے پر کچھ پکانے میں مصروف تھی، پلٹتے ہوئے ان کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لے چکی تھی۔ ارے آنٹی، آپ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ دیکھیں کتنا زیادہ کٹ گیا ہے۔ آپ کو کہا بھی تھا آپ ایک طرف ہو کر بیٹھ جائیں، میں خود سارے کام کر لوں گی۔ مسکراتے ہوئے وہ ہلکا سا انہیں ڈانٹتے ایک سائڈ پر بٹھا چکی تھی، جبکہ ہاتھ تیزی سے حرکت کرتے ہوئے انواع قسم کے کھانے بنانے میں لگے ہوئے تھے۔ وہ صبح سے کچن میں اپنا سر کھپا رہی تھی، صرف اس کے لیے جو ابھی ابھی دوسرے ملک سے ہو کر آیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ کھانا میز پر سجا چکی تھی۔ شاہنواز اور فرحین بیگم نے میز کے گرد اپنی کرسیوں کو تھامتے ہوئے بیٹھ چکے تھے، جبکہ حارث کے انتظار میں ابھی تک کھانا کھایا نہیں تھا۔ تب ہی حارث اپنے کمرے سے نکل کر آتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، کثرتی وجود، سیاہ گھنے بالوں کے ساتھ سیاہ آنکھیں اور تیکھے نقوش لیے ہوئے وہ عود کی خوشبو میں مہکتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ جبکہ آنیا نے بے ساختہ کچن سے دیکھتے ہوئے اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھالا۔ یہ وجیحہ شخص اس کے نصیب میں لکھا گیا تھا، اسے اپنی قسمت پر رشک آیا۔ جیسے ہی حارث نے میز کے گرد اپنی کرسی سنبھالی تھی، فرحین بیگم نے آنیا کو کچن سے آواز لگائی تھی، آنیا آ کر ہمارے ساتھ کھانا کھا لو، باقی کام بعد میں کر لینا۔ آنیا کو آواز لگاتے ہوئے مسکراتے اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہو چکی تھی، جبکہ حارث کا تو حلق تک کڑوا ہو چکا تھا۔ 8 سال پہلے اسے ایک گاؤں کے دیہاتن گوار کے ساتھ باندھا گیا تھا، اور آج تک وہ اس سے منسوب ہو کر اس کے گھر میں رہتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ دھیرے سے اپنی پلیٹ پر جھکتے ہوئے وہ کھانا کھانے میں مصروف ہو چکا تھا، جبکہ آنیا سامنے ہی چل کر آتے ہوئے ایک ڈونگا ان کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی کرسی سنبھال چکی تھی۔ اپنی پلیٹ میں کھانا نکالتے ہوئے وہ اپنی طرف کم اور اس ستمگر کی طرف زیادہ متوجہ تھی۔ ارے آنیا بیٹا، اتنی ساری چیزیں بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھو صبح سے تم کچن میں لگی ہوئی بہت زیادہ تھک گئی ہوگی۔ شاہنواز نے مسکراتے ہوئے آنیا کے سر پر ہاتھ پھیرتے اس سے کہا تھا، جبکہ آنیا نے مسکراتے ہوئے ایک نظر ہر اس کی طرف دیکھا جو اپنے کھانے کی طرف متوجہ تھا۔ کوئی بات نہیں انکل، آپ کو تو پتا ہے مجھے اور کام ہی کیا ہے، بس سارا دن کھانا بنانا ہی تو آتا ہے۔ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے اس نے شاہنواز کو دیکھ کر کہا تھا، جبکہ آنیا کی خوبصورت آواز سنتے حارث نے ایک نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ سیدھی سادی سی لڑکی، اپنے وجود سے کچھ زیادہ ہی ڈھیلے کپڑے پہنے، بالوں میں سیدھی مانگ نکال کر لمبی سی چوٹی بنائے، وہ 3 میٹر کا بڑا سا دوپٹہ اپنے گرد لپیٹے اس کے سامنے بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ اگر جو یہ لڑکی پڑھی لکھی اور خود کو ویل ٹیلنٹس رکھنے والی ہوتی تو حارث کے ساتھ بالکل پرفیکٹ میچ لگتی۔ وہ بس سوچ کر رہ گیا، مگر پھر اس کی ڈریسنگ اور اس کے بات کرنے کا طریقہ دیکھتے ہوئے اس نے اپنی سوچ پر لعنت بھیجی تھی اور کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ کی مٹھی سختی سے بھینچ رکھی تھی۔ فرحین بیگم تو اپنے بیٹے کے اس انداز پر ہول ہی اٹھی تھی۔ انہیں ایک قابل اور خوبصورت لڑکی ہاتھوں سے نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، اور وہ بھی صرف اور صرف اپنے بیٹے کی کم عقلی پر۔ حارث، تم آنیا سے ملے نہیں، یہ سارا کھانا آنیا نے بنایا ہے، کم از کم تم اس کی تعریف تو ہی کر سکتے ہو۔
فرحین بیگم نے مسکراتے ہوئے حارث کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اسے آنیا کی طرف متوجہ کرنا چاہا، جبکہ حارث بس مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ ان کا ویل ایجوکیٹڈ بیٹا جو بیرون ملک سے پڑھ کر آیا ہے، وہ کیسے اسے ایک ان پڑھ دیہاتی لڑکی کے ساتھ جوڑ سکتی تھی؟ مگر وہ یہ بات سوچ کر رہ گیا۔ کھانا اچھا بنا ہے، مختصر سا کہتے ہوئے وہ اپنے کھانے میں پھر سے غرق ہو چکا تھا، جبکہ شہنواز کے چہرے پر ایک مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ اور پھر یہ روٹین بنتی چلی جا رہی تھی۔ حارث کا جب کبھی اس سے سامنا ہوتا، یا تو وہ گھر کی صفائیوں میں ملازمہ کا کردار نبھا رہی تھی، یا پھر سستی سے صوفے کے آگے پڑی ٹی وی دیکھنے میں مگن ہوتی۔ اکثر اوقات وہ کچن میں بھی پائی جاتی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ذائقہ بڑا ہی تھا، اور وہ دیکھنے میں بھی خوبصورت لڑکی تھی۔ کیا ہوتا اگر وہ پڑھی لکھی بھی ہوتی؟ تو اسے اپنے نصیب پر رشک آیا تھا، مگر ایسی لڑکی کو وہ خود کے ساتھ کیسے تصور کرتا، جو اس کے ساتھ اس کی سوسائٹی میں اٹھنے بیٹھنے کی بھی نہیں تھی۔ حارث، ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ آپ دونوں کی رخصتی کر دی جائے، تو میں اس بارے میں کیا کہتے ہو تم؟ شہنواز نے مسکراتے ہوئے حارث کو دیکھ کر اس سے پوچھا تھا، جبکہ کھانا کھاتے حارث کے حلق میں نوالا اٹک چکا تھا۔ بابا، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ میں ابھی تو USA سے آیا ہوں۔ میں نے یہاں پر اپنا کاروبار سیٹ کرنا ہے، اس کے بعد کچھ دیکھیں گے۔ اس نے جلدی جلدی بولتے ہوئے پانی کا گلاس اٹھا کر اپنے لبوں سے لگایا تھا، جبکہ جلدی جلدی میں پانی پیتے ہوئے اس نے یہ بات نوٹ نہیں کی تھی کہ اپنا منہ تک لے جاتا ہوا نوالا چھوڑتے ہوئے اس کے لیے پانی کا گلاس بھر چکی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا جلدی ہے؟ ایک تو تم 8 سال بیرون ملک میں لگا کر آ رہے ہو، ہم تمہاری وجہ سے بچی کو درمیان میں لٹکائے ہوئے ہیں، تمہارے سارے کام کر لوگے، تم اپنا بزنس بھی یہاں پر سیٹ کر لوگے، بس ہمیں آنیا کی رخصتی کرنی ہے تاکہ ہم اس کی ذمہ داری سے بری ذمہ ہو سکیں، شہنواز نے سنجیدہ لہجے میں حارث کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ حارث نے پانی کا بڑا سا گھونٹ بھرتے ہوئے وہ نوالا حلق سے نیچے اتارا تھا۔ بے بس نظروں سے وہ بس اپنی ماں کو اور باپ کو دیکھ کر رہ گیا تھا، جبکہ دوسری طرف قہر برساتی نظریں اس نے آنیا کی طرف ڈالی تھی۔ بابا، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، میں اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں، پلیز میرے ساتھ زبردستی مت کریں۔ سنجیدہ لہجے میں بولتے ہوئے وہ بھی انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر چکا تھا، جبکہ فرحین بیگم کا تو اپنا ماتھا پیٹ لینے کا دل چاہ رہا تھا۔ بیٹی، کمی کیا ہے آنیا میں؟ بیٹا، کمی کیا ہے آنیا میں؟ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تمہاری بھی عمر ہو گئی ہے، اب 30 سال کے ہو گئے ہو، اب تمہیں کتنا وقت چاہیے؟ فرحین بیگم نے پریشان نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ حارث نے ایک جنجلائی ہوئی نظر آنیا کی طرف اٹھا کر دیکھی تھی۔ یہی لڑکی ساری فساد کی جڑ تھی، وہ اس کے گھر میں رہنے کیوں آئی تھی؟ نہ وہ اس کے گھر میں رہنے کے لیے آتی اور نہ ہی اس کے بابا اتنی جلدی اس کا نکاح آنیا سے کراتے۔ مما، میں ایک ویل ایجوکیٹڈ بندہ ہوں، سوسائٹی میں میرا ایک نام ہے، میں ایک بزنس چلاتا ہوں، میں ایسے کسی بھی لڑکی سے شادی کیسے کر سکتا ہوں جو میری سوسائٹی میں اٹھنے بیٹھنے کی بھی نہیں ہے؟ دھیمے لہجے میں انہیں اپنے خیالات سے آگاہ کرتے ہوئے وہ شہنواز کو اپنی مٹھیاں بیچنے پر مجبور کر گیا تھا، یعنی وہ جو سمجھ رہے تھے ٹھیک سمجھ رہے تھے۔ ان کا بیٹا باہر ملک میں جا کر تبدیل ہو چکا تھا، اب اسے سوسائٹی اپنا سٹیٹس زیادہ پیارا لگتا تھا بنسبت کسی نیک دل انسان کے۔ تو تمہیں لگتا ہے کہ آنیا تمہارے قابل نہیں؟ تمہیں بیوی چاہیے یا پھر سب کے سامنے پیش کرنے کے لیے شو پیس؟ شہنواز نے ایک سنجیدہ نظر اپنے بیٹے پر ڈالتے ہوئے اس سے پوچھا۔ بابا، ایسا نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، مگر میں ایسی لڑکی تو ڈیزرو کرتا ہوں نا، جو 4 لوگوں میں بات کرنے کے قابل ہو۔ جبکہ اس نے بولتے اپنا سر جھکاتے فقط اس بات میں سر ہلایا تھا، جبکہ آنیا کا چہرہ تو ہر گزرتے پل کے ساتھ سفید پڑتا جا رہا تھا۔ جس انسان کو اس نے اس قدر چاہا تھا کہ اس کی چاہت دیوانگی میں بدل گئی تھی، وہ انسان دل کا کس قدر سخت نکلا تھا، وہ کس قدر سنگ دل تھا کہ اس کے سامنے ہی اسے رد کر رہا تھا۔ پلکیں جھپکا کر اپنے آنسوؤں کو اپنے اندر اتارتے ہوئے مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ شہنواز نے بھینچی ہوئی مٹھیوں کے ساتھ اپنے آپ کو ضبط کرتے اپنے بیٹے حارث کو سخت تنقیدی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ہماری بچی کوئی گزری گئی نہیں ہے، اور نہ ہی تم یہ سمجھنے کی بھول کر بیٹھنا کہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں، جبکہ تمہیں اختیار مل گیا ہے اس پر کہ اس کو جب چاہے اپنا لو اور جب چاہے ٹھکرا دو۔ 2 مہینے دے رہا ہوں تمہیں، اگر تم نے اپنا رویہ آنیا کے ساتھ نہیں بدلا تو میں آنیا کی طرف سے خلا کا کیس فائل کر دوں گا، پھر چاہے تم ایڑیاں رگڑو یا پھر ناک، وہ تمہیں نہیں ملے گی۔ چبا چبا کر سخت لہجے میں کہتے ہوئے شہنواز اپنی جگہ سے اٹھتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے، جبکہ حارث دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ انہیں جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ ایک کنوار لڑکی کے لیے پچھتاتا؟
اچھا تھا جو اس کی جان آنیا سے چھوٹ جاتی، وہ ویسے بھی ایسی لڑکی کے ساتھ اپنے سرکل میں موو نہیں کر سکتا تھا جو بت بن کر ایک جگہ بیٹھی رہے۔ ایک جھٹکے سے اٹھتے وہ ابھی اپنے کمرے میں بند ہو چکا تھا، جبکہ فرحین بیگم تو پیچھے اپنا سر پکڑ کر رہ گئی تھی۔ ایک طرف آنیا کی ضد تھی کہ وہ اسے چاہے تو ویسے جیسے پہلی تھی، دوسری طرف حارث کی ضد تھی کہ اسے ایک قابل لڑکی اپنے ساتھ چاہیے، دوسری طرف شہنواز تھے جو ان دونوں کے درمیان غلط فہمیاں صحیح کرنے کی بجائے اپنے ہی منطق تک لیے ہوئے تھے۔ ایک ہفتہ گزر گیا تھا اس بنا کہتے ہوئی چلتی ہوئی سرد سی جنگ کو، جس میں نہ ہی کوئی کچھ بول رہا تھا اور نہ ہی کچھ اور۔ آنیا تھی جب سے اس نے حارث کی بات سنی تھی اپنے کمرے کی ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ تبھی باہر آتی تھی جب حارث اپنے کمرے میں موجود ہوتا تھا، کھانا بھی وہ برائے نام کھا رہی تھی، جبکہ شہنواز غصے سے بھرے ہوئے زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتے تھے۔ حارث نے خود کو کام میں اس قدر مصروف کر لیا تھا کہ وہ اس سب کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ بس چاہ رہا تھا کہ کسی طرح یہ 2 مہینے پار لگا کر گزر جائیں اور وہ اس لڑکی سے اپنی جان چھڑا لے۔ حارث بیٹا، آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تمہیں آنیا کیوں نہیں پسند؟ وہ خوبصورت ہے، ہمارا خیال رکھتی ہے، تمہارے بارے میں فکر کرتی ہے، اس گھر کو سنبھالتی ہے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ ہاں بس وہ تمہارے ساتھ سوشلائز نہیں ہو سکتی، مگر تمہیں شو پیس تھوڑی چاہیے، تمہیں تو گھر بسانے والی بیوی چاہیے نا۔ فرحین بیگم جو اس کا پچھلے 15 دنوں سے سرد رویہ دیکھ رہی تھی، آخر کار پھٹ پڑی تھی۔ انہیں یہ سوچ سوچ کر ہول اٹھ رہے تھے کہ اگر معاملہ بڑھ گیا تو شہنواز اپنے کہے ہوئے سے پیچھے ہرگز بھی نہیں ہٹنے والے تھے، اور وہ آنیا کو اپنے بیٹے کی زندگی سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جب حارث کو سچ کا یہ پتہ لگے گا تو کس قدر پچھتانے والا تھا۔ پلیز مما، کم از کم آپ تو مجھے سمجھیں، مجھے ایسی لڑکی نہیں چاہیے جو کہ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری لائف پارٹنر ایسی ہو جسے بولنا آتا ہو، جو سب کو متاثر کر سکے، جسے دیکھ کر ہر کوئی عزت سے اپنی نگاہیں جھکانے پر مجبور ہو جائے۔ فرحین بیگم کو دیکھ کر کہتا ہوا کسی دوسرے خیالوں میں کھو چکا تھا، جبکہ فرحین بیگم نے جھنجھلاہٹ سے اپنی آنکھیں سختی سے مینچی تھی۔ وہ بالکل ویسی ہی تھی، وہ بالکل ویسی ہے جیسے تمہیں چاہیے۔ شہنواز صاحب کے کہے ہوئے اقول کو 1 مہینہ ہونے کو تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر واپس آ گئی تھی، مگر آنیا کہیں کھو سی گئی تھی۔ ٹیبل ہو یا پھر گھر، وہ ہمیشہ خاموش خاموش دکھائی دیتی تھی، میز پر بیٹھے ہوئے صرف اپنی پلیٹ کو گھورتی رہتی تھی۔ کوئی کچھ بات کرتا تو وہ ہاں یا نہ میں جواب دے دیتی اور بات وہیں ختم ہو کر رہ جاتی۔ اس کے کہہ کے اس کی خوشیاں، اس کی باتیں، ہر چیز گم ہو کر رہ گئی تھی۔ محسوس تو حارث نے بھی کیا تھا، اب اس کا نوالہ اٹکنے پر کوئی اسے پانی کا گلاس بھر کر پیش نہیں کرتا تھا۔ اس کا کمرہ صاف تو ہوتا تھا مگر وہ ترتیبی ختم ہو چکی تھی۔ اس کی ایک ایک چیز کو اس کی جگہ پر رکھنے کا ضبط بھی تو صرف اسے ہی تھا۔ اب کھانے کی میز پر اس کی پسند کی چیزیں بہت کم دکھائی دیتی تھی۔ وقت سے پہلے کیے ملنے والے اس کے کام اب بول بول کر کسی سے کروانے پڑتے تھے۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ اب وہ اپنے کمرے سے بھی زیادہ باہر نہیں آتی اور کام کرنے کے لیے اس کی جگہ ایک ملازمہ آ چکی تھی۔ حارث کے منہ کا ذائقہ نہایت ہی بدمزہ ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ شروع والے کھانے اسے ملتے رہیں، مگر آنیا کو کہنا اب ایسا تھا کہ اپنے منہ پر تھپڑ مارنا۔ اسے رہ کر آنیا کی کمی کھلنے لگی تھی، مگر وہ خاموشی سے سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا، کیونکہ اسے بیوی اپنے معیار کی چاہیے تھی۔ حارث بیٹا، تم کہاں جا رہے ہو؟ فرحین بیگم نے حارث کو تیار ہو کر باہر نکلتے دیکھ کر اسے پوچھا تھا، جبکہ حارث جلدی جلدی میں باہر نکلتا ہوا انہیں دیکھ کر رک گیا تھا۔ آنکھوں کے کونے سے دیکھتے اسے کچن میں آنیا کھڑی دکھائی دے رہی تھی، مگر وہ اسے نظر انداز کیے فرحین بیگم کی طرف بڑھا تھا۔ مما، آج مجھے ایک پارٹی میں جانا ہے، میرے سرکل میں ایک بزنس مین ہے، انہوں نے پارٹی رکھی ہے تو مجھے بھی اٹینڈ کرنے کے لیے بلایا گیا ہے، میں بس وہیں جا رہا ہوں۔ حارث نے فرحین بیگم کی طرف آگے بڑھتے ہوئے انہیں اپنے حصار میں لے کر کہا تھا، جبکہ فرحین بیگم تو حارث کی بات پر کھل اٹھی تھی۔ حارث، بہو کو لے کر جاؤ۔ نہیں، یہ میرے ساتھ نہیں جائے گی، میں اپنے دوستوں کو اس ان پڑھ لڑکی سے نہیں ملوا سکتا، میرا مذاق بن جائے گا، فرحین بیگم نے جیسے ہی حارث کو دیکھ کر بولا تھا۔ سامنے سے جڑ سے حارث کا جواب آیا تھا، جس پر وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ اب اسے وہ کیا بتائے؟ میں تم سے پوچھ نہیں رہی، تمہیں بتا رہی ہوں، بہو کو لے کر جاؤ، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حارث کو دیکھ کر سنجیدہ اور سرد الفاظ میں چبا چبا کر کہتی ہوئی وہ دوسری نظر آنیا پر ڈال چکی تھی، جو پانی کا گلاس ہاتھ میں تھامے ہوئے ان کو دیکھ رہی تھی۔ بہو، سن لیا نا تم نے؟ تیار ہو اور حارث کے ساتھ جاؤ،
आनिया को देखकर कहती हुई वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी, जबकि इनके अल्फाजों में छुपी हुई धमकी को महसूस करके वो खामोशी से अपने कमरे की तरफ तैयार होने के लिए चल पड़ी थी। जबकि हारिस ने जंजलाते हुए अपने बालों में हाथ चलाए थे। क्या मुसीबत है ये जो मेरे गले पड़ गई है? अब जब छोड़ना ही था, इसका इस तरह के खराफात पालने का क्या मकसद था? झंझलाते हुए वो यहाँ से वहाँ टहलते हुए आनिया का इंतजार करने लगा। वो उंगली पर गिनती कर रहा था कि पार्टी खत्म होने से कितनी देर पहले वहाँ पहुँच जाएगा, कि ठीक आधे घंटे बाद आनिया इसे अपने कमरे से बाहर निकलती हुई दिखाई दी। स्याह रंग की सिल्क की साड़ी जेब तन किए हुए वो नफीस से टापस कानों में डाले हल्के मेकअप के साथ इसकी तरफ देखती इसे अपनी सांसें रोकने पर मजबूर कर गई थी। वो अभी से महसूस कर रहा था कि किसी की नजरें सिर्फ इसी के वजूद पर टिकने वाली थी। गला खंखारते हुए वो अपनी निगाह को दूसरी तरफ मुंतकिल करने की नाकाम कोशिश करने लगा था, जबकि निगाहें पलट पलट कर सिर्फ इसी के वजूद का तवाफ करना चाह रही थी। खुले हुए सिल्की स्याह बाल इसकी साड़ी का हिस्सा लग रहे थे और इसकी दिल की धड़कनों में इजाफे का भी। ये पहली बार था जब इसने आनिया को इस कदर खूबसूरत अंदाज में खुद को संवारते हुए देखा था। इसकी सांसें सीने में ही अटक चुकी थी। चलें, इसके पास चलकर आती हुई वो इसे अपनी तरफ मुतवज्जे करते आगे की तरफ बढ़ गई थी, जबकि हारिस ने बेसाख्ता गहरी सांस खींची थी। ये औरत सांसें रोक देने का हुनर जानती थी। काश कि वो पढ़ी लिखी भी होती तो इसके बराबर खड़ी किस कदर खूबसूरत लगती। वो बेसाख्ता सोचकर रह गया था, जबकि कदमों ने बेसाख्ता इसके कदमों से बराबरी करनी चाहिए थी। गाड़ी में बैठते साथ ही इसे वो 2-3 हदायत दे चुका था, जैसे वहां जाकर एक साइड पे बैठ जाना है, किसी से बात नहीं करनी और लोगों के सामने इससे मुखातिब हरगिज़ भी नहीं करना। वो नहीं चाहता था कि 4 लोगों में आनिया इसे शर्मिंदा करे, जबकि आनिया खामोशी से अपना चेहरा खिड़की की जानिब किए इसकी बातों को सुनते हुए अपने दिल को ज़ख्मी होता महसूस कर रही थी। ये सिर्फ उसके बस में नहीं था, ना अपने महरम से मोहब्बत हो जाना इसके बस में ना था और ना ही अपने महरम के इस कदर चुभते हुए अल्फाज सुनकर अपने दिल के टुकड़े टुकड़े होना इसके बस में था। वो बुरी तरीके से अपने लब काट कर इन्हें सुर्ख कर चुकी थी, जबकि आंखों ने आंसू की बहने की इजाज़त नहीं दी थी, जिसकी बिना पर वो बेतहाशा सुर्ख पड़ रही थी और उसके हुस्न में इजाफा कर रही थी। 2-3 बार हारिस के मुखातिब करने पर वो बस इस बात में सर हिलाकर इसे यकीन दिला चुकी थी कि वो ऐसा ही करने वाली है, जबकि हारिस उसके यकीन दिलाने पर मुतमिन होता अपनी तवज्जो सामने की तरफ कर गया था। जहाँ वो बैंक्वेट में दाखिल हो रहे थे, वो वहाँ हाल में दाखिल हो गई। वो सारे लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन चुकी थी। स्याह साड़ी में सुगारियत लिए इसका रूप हर किसी को पलट पलट देखने पर मजबूर कर रहा था, जबकि हारिस भी अपनी नज़रें काबू में ना रखते हुए बार बार इसे ही देखे जा रहा था। हारिस के साथ दाखिल होते वक्त वो इसे छोड़कर एक तरफ बढ़ गया था, जबकि आनिया ने गहरी सांस लेते हुए एक कोने में कुर्सी और मेज़ संभाली थी। वो अपनी नज़रें झुकाए अपने हाथों के उंगलियां मसलने में मसरूफ़ थी। दिल ज़ख्मी था और रूह घायल हो चुकी थी। वो अपने वजूद पर मरहम चाहती थी, मगर उसके बदले में बार बार नमक मिल रहा था। आंखें बीचते हुए उसने ये आखिरी ज़ख्म खुद पर महसूस किया था। क्यों? वो क्यों दे किसी को इतना हक के कोई इसके वजूद को तार तार करके चला जाए? क्या वो इतनी बेज़रह थी, इतनी मामूली अपनी खुद साख्ता मोहब्बत के लिए अपने वजूद को कुर्बानी की भीख चढ़ा दे? हाँ, उसने गलत किया था, उसने खुद के साथ बेहद गलत किया था। उसने ये सांसें अपने लिए नहीं बल्कि अपने महरम के लिए लेनी चाहिए थी, अपने शोहर के लिए लेनी चाहिए थी, मगर वो शोहर तो इससे दगा कर गया था। आंखें मीचते हुए उसने पिछले गुजरे हुए महीने के बारे में सोचा था, जिसमें वो पल पल अजियत में थी। आंखें खोलते हुए जूं ही सर उठा कर देखा था, सामने से एक नौजवान चलकर आता हुआ ऐन उसके सामने ठहरा था, जबकि वो अपनी कुर्सी से खड़ी हो चुकी थी। हेलो लेडी, हाउ आर यू? वो नौजवान मुस्कुराते हुए शाइस्ता अल्फाज में इससे इसका हाल पूछ रहा था, जबकि हारिस ने फक होते चेहरे के साथ अपने बिजनेस पार्टनर को आनिया के सामने खड़ा देखा था। वो आगे बढ़ते आनिया के करीब पहुंचने ही वाला था, जब आनिया की आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी और वह उसका वजूद अपनी ही जगह पर मुंजमद कर चुकी थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छी इंग्लिश में बोलते हुए वो हारिस को हैरान ही तो कर गई थी और वो वहीं तक रुकी नहीं थी। 2-3 और सवाल इंग्लिश में ही करते हुए वो इसे चुका गई थी। वो तो इसे अनपढ़ और गंवार समझता था, मगर सामने खड़ी ये औरत तो इससे भी अच्छी इंग्लिश बोल लेती थी। हैरान नज़रों से आनिया को देखते हुए वो इसकी तरफ बढ़ा था। इससे पहले कि इसका हाथ थामता, आनिया अपना हाथ इससे दूर कर चुकी थी। एक्सक्यूज़ मी, मुझे अजनबी लोगों का यूं छूना मुझे पसंद नहीं।
سرد اور انجان لہجے میں کہتے ہوئے وہ اپنے بال جھٹکتے وہاں سے دوسری طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ حارث نے اپنے خالی ہوتے ہاتھ کو گھورا تھا۔ یہ عورت اس کے نکاح میں تھی، مگر یہ حد تو وہ خود ہی باندھ چکا تھا، تو اس طرح اس کی حدود جتانے پر اسے تکلیف کیوں ہو رہی تھی؟ آنکھیں میچتے ہوئے اس نے سوچا تھا، اور پھر پوری پارٹی میں اس کا دماغ بس وہیں پر اٹکا رہا۔ آنیہ اتنی اچھے طریقے سے انگریزی کیسے بول سکتی تھی؟ اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا کہیں سے بھی ایک دیہاتن گوار کا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ تو کسی ایلیٹ کلاس کے مکینوں کی مانند تھی۔ پارٹی ختم ہوتے وہ دونوں ایک ساتھ باہر نکلے تھے، جبکہ حارث نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تھا، مگر آنیہ کی سرد نظروں کو دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ چکا تھا۔ تم نے بتایا نہیں کہ تم اتنی اچھی انگلش بول لیتی ہو؟ حارث نے گلا کھنکھارتے ہوئے بات کو شروع کرنے کی غرض سے پوچھا تھا۔ تم نے کبھی پوچھا ہی نہیں تو میں کیا بتاتی؟ مختصر مگر سرد لہجے میں بولتے ہوئے وہ خاموشی سے آگے بڑھے چلی جا رہی تھی۔ جب میں مما اور پپا کے سامنے تمہیں دیہاتن اور گنوار کہہ رہا تھا تو تم نے کبھی کچھ بولا کیوں نہیں؟ شرمندہ سے لہجے میں بولتے ہوئے وہ اسے مسکرانے پر مجبور کر چکا تھا۔ تم نے وہ بولا جو تم میرے بارے میں سوچتے آئے تھے۔ اچھا ہی ہوا تم نے میرے خلوص کو مجھے واپس لوٹا دیا۔ تم مجھے ڈیزرو کرتے بھی نہیں تھے۔ سرد لہجے میں بولتی ہوئی اسے آنیہ ہرگز نہیں لگی تھی۔ یہ تو کوئی اور ہی لڑکی تھی۔ یہ وہ تو نہیں تھی جس سے وہ 1 مہینے پہلے ملا کرتا تھا، جو اس کے مخاطب کھل کر اٹھتی تھی۔ آنیہ مجھے معاف کر دو، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ شرمندہ سے لہجے میں بولتے ہوئے وہ معافی مانگنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ واقعی میری اور انکل کی بے وقوفی ہے، جو تم سے توقعات ہم نے لگا لی تھی۔ فکر مت کرو، بہت جلد تمہیں خلا کرے پیپرز مل جائیں گے۔ مسکراتے وہ لہجے میں بولتی ہوئی وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر بیٹھ چکے تھے، جبکہ حارث نے گہری سانس بھرتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ اس کا دل یکبارگی سے دھڑکا تھا۔ اب آنیہ کے بارے میں جان لینے کے لیے وجود بھی کیا وہ خواہش مند تھا کہ وہ اسے چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں، مگر وہ اسے راضی ہی کر لے گا۔ مما پاپا، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ آنیہ پڑھی لکھی لڑکی ہے؟ رات پارٹی سے وہ کافی دیر بعد لوٹے تھے، تو اب صبح ناشتہ کے وقت وہ ان دونوں کو پریشان نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بیٹا، اس نے ہمیں منع کیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ تم اس سے اس کے بدترین حالات میں ملو، تاکہ تمہیں اس کی روح کی چاہت ہو، نہ کہ اس کے بنے سورے وجود کی۔ فرحین بیگم اپنے بیٹے کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر اسے بتاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ انہیں اس بات کی خوشی تھی کہ آنیہ اپنی ضد چھوڑ کر اسے بتا چکی ہے۔ جبکہ شاہنواز صاحب تو سرد نظروں سے اپنے بیٹے کو گھور رہے تھے۔ وہ واقعی اس لڑکی کا قابل نہیں تھا۔ انکل آنٹی، میں کام کے لیے نکل رہی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ انٹیس گھر کا کوئی کام مت کیجیے گا، ملازمہ آ جائے گی۔ باہر نکل کر اپنے پرس میں کچھ ڈھونڈتی ہوئی وہ وہیں سے ہانک لگا کر بولی تھی، جبکہ حارث کی موجودگی کو یکدم نظر انداز کر گئی تھی، جو کہ حارث کے ساتھ ساتھ فرحین بیگم کو بھی شدت سے اس کے نظر انداز کرنے کا احساس ہوا تھا، مگر وہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے سوائے مسکرانے کے۔ شاہنواز نے مسکراتے ہوئے اپنی دعاؤں کے سائے میں اسے رخصت کیا تھا، جبکہ فرحین بیگم بھی مسکراتے ہوئے اسے الوداع بول گئی تھی۔ حارث بے چینی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ مما، آنیہ کہاں گئی ہے اور کون سے کام کی بات کر رہی ہے؟ آخر اسے کام کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ بے چینی بھرے انداز میں وہ ان سے استفسار کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ دونوں اس طرح پوچھنے پر مسکرائے تھے، مگر یہ مسکراہٹ معمول مسکراہٹ جیسی نہیں تھی۔ اسے ہم میں سے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، اپنے خرچے اٹھانے کے لیے وہ اکیلی ہی کافی ہے۔ تمہارے لیے وہ چھٹیاں لے چکی تھی۔ 1 مہینے اس گھر کے کام کرتے دیکھ کر کیا تم نے سچ میں اسے نکارا سمجھ لیا تھا؟ مگر اب جب اسے احساس ہو گیا ہے کہ تم سوائے اس کا وقت برباد کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کر رہے، تو وہ واپس اپنے کام پر جانے کے لیے نکل چکی ہے۔ شاہنواز صاحب نے کھڑے ہو کر اپنے کپڑے جھٹکتے ہوئے ایک نظر اپنے صاحبزادے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ ہونک بنے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ آخر اور کتنے راز تھے آنیہ کی شخصیت پر جو پے در پے آ رہے تھے؟ وہ کرتی کیا؟ اس نے بے چینی سے یہ سوال پوچھا تھا، جبکہ شاہنواز جاتے ہوئے موڑتے اسے دیکھ گئے تھے۔ شاید تم نے اس کا پورا نام سنا ہو، ڈاکٹر آنیہ شاہنواز۔ مسکراتے ہوئے حارث کو دیکھتے وہ بولتے وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ حارث بے چین نظروں سے اسے نہنے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جس لڑکی کو نکارا اور ان پڑھ سمجھ رہا تھا، وہ ڈاکٹری میں PhD کر چکی تھی۔ ان 8 سالوں میں اس نے خود کی شخصیت کو اس قدر نکھارا تھا کہ لوگ چل چل کر اس کے پاس آیا کرتے تھے، اور اس نے کیا 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 تھا، اپنے غرور اور خود ساختہ یقین کے چلتے اس کی وجود کو زخمی کیا تھا، اور زخمی بھی ایسا جو کہ دوبارہ نہیں بن سکتا تھا، جو پہلے تھا۔
बे यकीनी से उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए उसने अपने हवासों पर कंट्रोल करने की कोशिश की, मगर वो जानता था कि अब ये मुमकिन नहीं। 2 दिन यूं ही बेचैनी में गुजर गए थे। आनिया 2 दिन से अस्पताल में ड्यूटी कर रही थी। 1 महीना छुट्टी लेने के चक्कर में इसके काफ़ी सारे केसेस पेंडिंग में पड़े हुए थे, जो इसे अब वो देखने थे, जबकि वो बेचैनी से इसकी वापसी का इंतज़ार कर रहा था। और इस कदर काबिल लड़की को कैसे हाथ से जाने देता, जो बिल्कुल इसके मयार की थी, बल्कि इसके मयार को 4 चाँद लगा देती। बिना घर में किसी को बताए हुए वो इसके अस्पताल की तरफ चल निकला। वो जैसे ही अस्पताल पहुंचा था, रेस्पिडेंट से पूछकर सीधा डॉक्टर आर्या की वार्ड की तरफ गया था। अभी वो चंद कदम दूर ही था जब उसे कानों पड़ी आवाज़ सुनाई दी थी। डॉक्टर आनिया, आपने जवाब नहीं दिया था। मैंने कुछ टाइम पहले आपसे एक सवाल पूछा था। डॉक्टर जाहिद ने डॉक्टर आनिया को देखते हुए उनसे पूछा था, जबकि डॉक्टर आनिया ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां बींचते हुए एक नज़र डॉक्टर जाहिद की तरफ डाली थी। देखें डॉक्टर साहब, आपको पहले भी बता चुकी हूँ और अब भी बता रही हूँ, आपसे शादी करने का मेरा कोई इरादा नहीं, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। तो आप इस तरह एक शादीशुदा औरत को अप्रोच करना छोड़ दें। ये आपको ज़ेब नहीं देता। सख्त लहजे में डॉक्टर जाहिद को देखकर बोलती हुई वो आगे की जानिब बढ़ गई थी, जबकि डॉक्टर जाहिद ने मुस्कुराती नज़रों से इसकी तरफ देखा था, मगर हिम्मत ना हारते हुए उसने इनके कदमों से कदम मिलाते वो एक पेशेंट को चेक करने के बहाने वो इनके पास ही ठहर रहे थे। डॉक्टर आनिया, शादीशुदा का मतलब ये होता है कि आज नहीं तो कल उम्मीद तो होनी चाहिए कि शौहर आएगा और बीवी को ले जाएगा। जबकि पार्टी में हम सब ने देख लिया कि आपके शौहर आकर आपके साथ ठहरना तो दूर की बात है, आपकी तरफ देखना भी गवारा नहीं कर रहे थे। क्या आप भी ऐसे इंसान के साथ जुड़कर रहना चाहेंगी, जो आपको शर्मिंदगी समझता है? डॉक्टर जाहिद ने मुस्कुराते हुए आनिया को देखते हुए कहा था कि इसकी बात पर हारिस ने अपनी मुठ्ठियां सख्ती से भींचते वो अपने टूटते हुए जबत को बामुश्किल काबू किया था। आपको इसे मतलब नहीं होना चाहिए कि मेरे शौहर मेरे साथ कैसे हैं और कैसे नहीं। आप खुद पर तवज्जो दें, जो एक शादीशुदा औरत को बार बार अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर आनिया ने तपते हुए लहजे में कहती हुई आगे बढ़ गई, जबकि हारिस ने एक जिताती हुई नज़र इस पर डाली थी और दूसरी अपनी शेरनी पर डाली थी, जो फाड़ खाने को तैयार थी, जबकि वो बिना पलटकर देखते हुए आगे बढ़े चले जा रहे थे। इसे पलटना नहीं था, इसे कहीं पर रुकना नहीं था। आनिया, मेरी बात सुनो। वो जो आनिया को ढूंढते वो इसके पीछे पीछे आया था, इसे पुकारते हुए रोक चुका था, जबकि वो एक झटके से पलटते हुए इसे हैरान नज़रों से देख रही थी। इसका भला यहाँ हॉस्पिटल में क्या काम है? कहीं इसे कोई चोट तो नहीं आई है? ये सोच ज़हन में आते ही वो इसकी तरफ परेशानी से बढ़ी थी। इसके वजूद को अपनी नज़रों से टिटोलते हुए आखिर में एक उकताहट भरी नज़र वो इसके चेहरे पर डाल चुकी थी। क्या बात करनी है आपने मुझसे? अब भी कुछ बाकी रह गया है? रह गया हो तो आप बता दें। या 1 मिनट, कहीं आप ये तो कहने नहीं आए कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? वो क्या है ना, डॉक्टर आनिया, शहनवाज़ से शादी हर कोई करना चाहता है। मगर मैं चाहती थी कि कोई आनिया से शादी करना चाहे, तो अगर आप इस वजह से आए हैं तो वापस लौट जाएँ। बेहतर होगा हम इस मौज़ू पर बात ना करें। सर्द और संजीदा लहजे में उसे घूरती हुई वो इसे अपनी नज़र झुकाने पर मजबूर कर चुकी थी। हाँ, तुमने सही कहा। मैंने भी आनिया से नहीं बल्कि डॉक्टर आनिया शाहनवाज से उनका हाथ मांगना चाहता हूँ, मगर जानता हूँ कि मैं गलत हूँ। अब जबकि सब कुछ पता लग चुका है और तुम मेरे निकाह में भी हो, मैं तुम्हें छोड़ने की हिम्मत खुद में नहीं कर पा सकता, मगर तुम्हारे राह में रुकावट हरगिज़ नहीं बनूंगा। अगर तुम मुझे छोड़कर किसी और के साथ खुश रहना चाहो तो तुम जा सकती हो, मगर अगर तुम अपने इस लालची और खुद गर्ज शौहर के पास वापस लौट कर आना चाहो तो मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा मशगूल रहूँगा। ये मेरा वादा है तुमसे। मुस्कुराते और गुलूगीर लहजे में बोलता हुआ वो आनिया को एक नज़र देकर पलट चुका था, जबकि इसे खुद से दूर हो जाते हुए देखकर आनिया का दिल बेसाख्ता रुक कर धड़का था। वो जालिम सितमगर तो इसकी धड़कनें तेज़ और कम करने का हुनर भी जानता था। वो आखिर किस तरह इसे अपना दामन बचा सकती थी। मुठ्ठियां भींचकर अपनी हालत पर काबू पाते हुए उसने अपना रुख पलटा था। जानती थी जब तक वो इसे देखती रहेगी इस तरह कमज़ोर पड़ती जाएगी, जबकि किस कदर वो तौहीन इसकी कर चुका था ना, और ज़हन का तकाजा था कि इसे पलट कर भी ना देखा जाए। मगर ये दिल कमबख्त, ये दिल इसे हर जगह पर ख्वार करने की ज़िद लिए हुए था। नज़र न आए तो इसकी तलाश में रहना, और कहीं मिल जाए तो पलट कर ना देखना इसको। अपनी आंखें मीचते हुए इसने अपने बगावत करते हुए दिल पर काबू पाना चाहा था। तभी इससे डरते हुए वह तेज़ तेज़ कदम बढ़ाते अपने वार्ड की तरफ बढ़ गई थी। दिन बेकाबू होते गुजरते चले जा रहे थे। शाहनवाज साहब का दिया हुआ 2 महीने का वक़्त ख़त्म होने के नज़दीक था
اور حارث شاہنواز ہر گزرتے پل کے ساتھ سفید پڑتا چلا جا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اگر اس کی بیوی اس سے خلا لینے کی بات کرے؟ اب سب کچھ جاننے کے بعد کیا وہ اسے چھوڑنے کا متمنی تھا؟ مگر یہ راستے بھی تو اسی کا انتخاب کرتے تھے جہاں پر اس نے کانٹے بوئے تھے، تو اب ان کانٹوں پر چل کر ہی تو اسے واپس جانا تھا۔ اس نے باہر آنا جانا ترک کر دیا تھا۔ کھانا بھی وہ برائے نام فرحین بیگم کے اصرار پر کھایا کرتا تھا۔ اسے رہ رہ کر وہ وقت یاد آ رہا تھا جب وہ پارٹی میں لے جانے کے لیے فرحین بیگم کو جواز پیش کر رہا تھا کہ وہ اس ان پڑھ لڑکی اس پوری سوسائٹی کے سامنے مذاق بنا دے گی، جبکہ مذاق تو اس نے اپنی بیوی کا بنایا تھا۔ اسے یوں سرِ عام تنہا چھوڑ کر وہ دوسرے لوگوں کو اس کی طرف ہاتھ بڑھانے پر مجبور کر گیا تھا۔ سختی سے اپنی آنکھیں بھینچتے ہوئے اس نے وہ وقت یاد کرنا چاہا تھا جب ڈاکٹر زاہد اس کی بیوی کے بے حد نزدیک کھڑا اسے اپنی شادی کا پروپوزل پیش کر رہا تھا۔ وہ اسے وہ تانا کس قدر جابک کی طرح اپنے وجود پر غائل ہوتے لگا ہوگا جب ڈاکٹر زاہد نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا تھا کہ اس کا شوہر اسے بڑی محفل میں تنہا چھوڑ چکا ہے۔ اپنی مٹھی بھینچتے ہوئے اس نے زور سے شیشے کے میز پر دے مارا تھا۔ کانچ کی کرچیاں کرچیاں ہو گئی جو ہر جگہ پھیلتی ہی چلی گئی تھی اور کچھ اس کے ہاتھ میں بری طریقے سے پیوست ہو کر خون بہنے کا سبب بنی تھی۔ فرحین بیگم نے دہلتے ہوئے دل کے ساتھ آواز سنتے اور اس کے کمرے میں قدم رکھا تھا۔ وہ حارث کی یہ حالت دیکھ کر اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ حارث، کیوں خود کو اذیت دے رہے ہو؟ کیوں مجھے اذیت دے رہے ہو؟ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ جو پچھلے کافی دنوں سے اس کی روٹین سے تنگ آ چکی تھی، آخر پھٹتے ہوئے بول پڑی تھی، جبکہ وہ سر جھکائے ہوئے ہنوز بنا کوئی تاثرات کے ان سے طعنے سن رہا تھا۔ کافی دیر بعد جب اپنا دل ہلکا کر چکی تو اٹھ کر باہر کی جانب بڑھ گئی تھی جہاں پر آنیہ بھی 2 دن بعد اپنی ڈیوٹی دے کر واپس لوٹی تھی۔ آنیہ میرا بچہ، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، میرے کمرے میں آؤ۔ آنیہ کو دیکھ کر بولتی ہوئی وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی جہاں پر شاہنواز صاحب پہلے سے ہی کرسی پر موجود اخبار پڑھنے میں مصروف تھے، جبکہ آنیہ تھکی ہوئی بیگ اٹھا کر صوفے پر رکھتی ہوئی اندر فرحین بیگم کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ جی مما، آپ نے مجھے بلایا؟ شاہنواز صاحب بھی فرحین بیگم کی طرح انہوں نے کہا، ہاں بیٹا میں نے آج تک تم سے کچھ بھی نہیں مانگا۔ تمہیں کیا کبھی میرے محبت میں، میرے خلوص میں ملاوٹ نظر آئی ہے؟ وہ آنیہ کا ہاتھ تھام کر گلو گیر لہجے میں اس سے بولتی ہوئی اس کا دل ہلا چکی تھی۔ نہیں آنٹی، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ میں نے کبھی آپ کی محبت اور آپ کے خلوص میں ملاوٹ نہیں دیکھی ہے۔ محبت سے ان کے ہاتھ چومتے ہوئے وہ انہیں اپنی محبت کا مان بخش چکی تھی۔ تم سے بس ایک چیز ہی مانگتی ہوں، میرے بیٹے کو معاف کر دو۔ میں جانتی ہوں وہ تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا۔ اگر تم جانا چاہو گے تو وہ تمہیں جانے دے گا، مگر یقین مانو تمہارے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکے گا۔ یہ بات تم بھی جانتی ہو اور میں بھی اچھے طریقے سے کہ جب اسے تمہاری حقیقت کا نہیں پتہ تھا وہ تب سے تمہیں اپنے آس پاس دیکھنے کے لیے مچل رہا ہے۔ دل اس کا پہلے ہی تمہارا ہو چکا ہے، مگر وہ یہ بات مانتے سے کتراتا ہے۔ میری خاطر اسے ایک موقع دے کر دیکھ۔ تم نم آنکھوں سے آنیہ کے ہاتھ تھام کر کہتی ہوئی وہ اسے آنکھیں میچنے پر مجبور کر چکی تھی۔ فرحین، آنیہ بیٹی پر زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ جس قدر آپ کے بیٹے نے آنیہ کی توہین کی ہے، میں خود نہیں چاہتا کہ آنیہ اس کے ساتھ رہے۔ سنجیدہ لہجے میں آنیہ کے تاثرات دیکھتے ہوئے شاہنواز صاحب اس سے بولے تھے، شاہنواز میرا بیٹا تکلیف میں ہے اور میں اس کی ماں ہوں، اسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ نم آنکھوں سے شاہنواز کی جانب دیکھتے ہوئے وہ ایک بار پھر سے گویا ہوئی تھی، آنٹی میں صرف چاہتی تھی کہ وہ مجھے میرے اصل کے ساتھ قبول کرے، جبکہ میں اس سے کبھی بھی علیحدہ ہونے کا نہیں سوچ سکتی تھی۔ میرا دل اس کے لیے دھڑکتا ہے اور میری سانسیں اس کے لیے اس کے وجود سے سانس نکلتی ہیں۔ آپ ایسا مت سوچیں، میں بس انکل کی بات کا مان رکھ کر چپ تھی۔ میں خلا نہیں لوں گی۔ مسکراتے ہوئے وہ فرحین بیگم اور شاہنواز صاحب کو دیکھتے انہیں بے ساختہ مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی، جبکہ دروازے پر موجود حارث اس کے الفاظوں پر اپنی اندر اترتی ٹھنڈک محسوس کر رہا تھا۔ محبت راحت ہوتی ہے، یہ اس نے اب جا کر جانا تھا۔ اس دن سے ٹھیک 1 مہینے بعد وہ اس کے سامنے اس کے کمرے میں اس کے بیڈ پر دلہن بن کر سجی سنوری بیٹھی تھی، ہاتھوں میں مہندی اور بار کر چوڑیاں ڈالے ہوئے وہ اسے بے ساختہ مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ کیسی ہو تم؟ مسکراتے ہوئے لہجے میں پوچھتے وہ اس کے سامنے ہی بیٹھ چکا تھا، جبکہ ہاتھوں نے بڑھتے ہوئے آنیہ کے ہاتھوں کو تھاما تھا، اس کی ہتھیلیوں کو اپنے ناک کے پاس لاتے ہوئے ان کی خوشبو اپنے اندر اتارتا رہنا چاہتا تھا۔ جانتا ہوں میں میرے کوئی بھی الفاظ تمہارے ان زخموں پر مرہم نہیں رکھ سکتے جو میں پہلے ہی تمہیں کچھ کر تمہارے وجود کو زخمی کر چکا ہوں، مگر پھر بھی ایک کوشش کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ کوشش کرنا ساری زندگی درک نہیں کروں گا۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے اور تم شاید یقین نہیں کرو گی،
मगर जब तुमने अपनी बचकानी हरकतें छोड़ते हुए संजीदगी इख्तियार की थी, तब से मुझे तुम्हारी कमी हर जगह पर खिलती हुई महसूस हो रही है। मुस्कुराते हुए आन्या की आंखों में झांकते हुए वो उससे भी मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। सोच लो, सारी जिंदगी कोशिश ही करते रहोगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए उसने हारिस के हाथों से अपने हाथ छुड़ाए थे, जबकि हारिस ने थूक निकलते हुए अपने खाली हाथों को देखा था। यही तो इसे डर था कि वो खाली हाथ ना रह जाए। मुझे सारी जिंदगी तहीं दामन रहना कबूल है, मगर तुम प्लीज मेरा हाथ मत छोड़ना। आनिया के हाथों पर फिर से अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए वो इससे की आंखों में झांकते हुए बोला था, जबकि बेसाख्ता उसके हाथों ने आनिया के हाथों को पकड़कर लबों से लगा लिया था। जबकि आनिया इसकी इस छोटी सी हरकत पर बेतहाशा सुर्ख पड़ी थी। बेगम साहिबा, अब अगर आप इतनी छोटी सी बात पर यूं सुर्ख पड़ेंगी तो इस नाचीज का क्या बनेगा। मुस्कुराकर कदरे झुकते हुए वो अपने लबों का लमस इसके गालों पर छोड़ चुका था, जिस पर वो हया से सुर्ख पड़ चुकी थी। कपकपाते हाथों से इसके सीने पर हाथ रखते वो अपनी गहरी गहरी सांसें ले रह गई थी। हाँ, अब वो डॉक्टर जाहिद तुम्हारे आसपास दिखाई दे तो इसकी नाक तोड़ देना, बाकी मैं तुम्हारे पीछे हूँ, सारे मामला देख लूंगा। वो झुक कर इसे अपने कानों की लो पर झुके हुए महसूस कर रही थी। इसके बेसाख्ता यूं बोलने पर हैरान नजरों से उसे देखा था। तुम्हें कैसे पता डॉक्टर जाहिद के बारे में? हैरान नजरों से हारिस को देखती हुई वो इसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। जिस दिन मैं तुम्हारे हॉस्पिटल आया था तुमसे बात करने के लिए, इस दिन देखा था मेरी जंगली बिल्ली, तुम तो सच में जंगली हो। मुस्कुराते हुए वो इसके गालों को अपनी चुटकियों में दबो चुका था, जबकि आन्या ने चिल्लाते हुए अपने गालों को इसकी गिरफ्त से छुड़ाया था। क्या कर रहे हैं? मैं आज दुल्हन हूँ, थोड़ी तो इज्जत दे दें। झिलझिलाते हुए वो हारिस को देखने के साथ बोली थी, जबकि वो इसके इस तरह बोलने पर गहरा मुस्कुराया था। आप इज्जत देने की बात कर रही हैं? मैं आपको और भी बहुत कुछ देना चाहता हूँ। मुस्कुराकर जो मानी अल्फाज में उसके कानों में झुकते हुए बोलता वो इसे अपने आप में सिमटने पर मजबूर कर चुका था। हारिस कपकपाते हुए वह हारिस का नाम बोलती आगे कुछ बोलना चाहती ही थी कि उसके अल्फाज उसके मुंह में ही दबकर रह गए।